السلام علیکم عزیز طلباء طالبات۔ آج یہ ہمارے پاس 9th کلاس کا جو ہے وہ لیکچر نمبر 9 ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو آیات ہیں سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 تا 32 ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، فرق کرنے والی چیز پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ تم سے مٹا دے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دے گا، مغفرت دے دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک جو ہے وہ بہت ہی پیاری بات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے انسان گناہوں سے بچ جائے اور نیک کام کرنے لگے۔ یہ یعنی کہ اللہ پاک کی فرما برداری، اللہ پاک کے سامنے ہم نے ایک دن قیامت والے دن پیش ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ پاک ان سے سوال کریں گے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ اتنی صلاحیتیں دی تھی، ان کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ ان کو کس طرح استعمال کیا؟ تو ان باتوں سے آدمی ڈر جائے اور ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے، گناہوں سے بچنے لگ جائے، تو اللہ پاک فرمانے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے لگ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تمہیں پہلا انعام ہم کیا دیں گے؟ تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز پیدا کر دیں گے۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے والی چیز کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یجعل لکم فرقانا، کہ ہم تمہارے جو ہے ہم تمہیں ہدایت دے دیں گے اور تمہاری مدد کر دیں گے۔ تمہاری مدد اس طرح کریں گے جس طرح جو ہے غزوہ بدر والا واقعہ چل رہا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی کہ واضح حق اور باطل کے اندر اللہ پاک نے فرق کر دیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو تقوی، اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ مدد کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، وہ گناہوں سے بچنے میں مدد ہو سکتی ہے، وہ دنیا کے اندر ہر کسی کوئی مسئلے کے اندر آدمی پھنسا ہوا ہو وہاں پر مدد ہو سکتی ہے، دشمنوں کے خلاف مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ فرمائے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یجعل لکم فرقانا، کہ ہم تمہارے لیے امر فرق کرنے والی چیز پیدا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے اندر ہدایت کا ایک ایسا نور پیدا کر دیں گے کہ حق اور باطل کو تمہیں فرق کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو ہے نا تمہیں کون سا راستہ حق ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے جو ہمارے اندر اللہ پاک نے ضمیر ایک رکھا ہے نا، ہمارے اندر اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے، اور بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الاسم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ جو ہے وہ دل کے اندر کھٹکا پیدا کرتا ہے۔ جب آدمی کسی غلط کام کی طرف چلنے لگتا ہے تو دل کے اندر ایک دفعہ کھٹکا ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہ یہ غلط کام ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ قدرتی ہے کہ اللہ پاک نے چیز اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حق اور باطل کے اندر فرق کرنا آسان ہو جائے گا، تمہیں مجھ تک پہنچنا، تمہیں میری رضا والے کام کرنا، نیک اعمال کرنا
تم جو ہے اس کی طرف جو ہے اس میں اور غلط کاموں کے اندر تمہیں واضح فرق محسوس ہوگا کہ تمہارے اندر ایک ایمان کا ایک نور پیدا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے گی. تو یہ کب ہوگا کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے. مطلب کہ ہم تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے دیں گے, تمہیں ہدایت عطا فرما دیں گے اگر تم تقوی اختیار کرو گے. تو تقوی اختیار کرنے سے اتنا بڑا اللہ پاک انعام عطا فرما رہے ہیں کہ آدمی کے لیے غلط اور جو ہے وہ صحیح چیز کے اندر فرق کرنا آسان ہو جائے. اور دوسرا انعام کیا دیں گے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, ہم تم سے جو تمہارے گناہ ہو جاتے ہیں, تمہارے گناہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہاری مغفرت کر دیں گے, تمہیں بخش دیں گے. اور یہ مغفرت ایسی بڑی دولت ہے, ایسا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک جو ہے جس کی مغفرت کر دیں وہ شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے پر تمہیں 3 انعامات دیں گے. پہلا انعام جو ہے وہ تمہیں امر فارغ تمہارے لیے پیدا کر دیں گے کہ جو ہے وہ فرق کرنے والی چیز پیدا کر دیں گے, یعنی ہماری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. دوسرا یہ کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور تیسرا فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہاری مغفرت کر دیں گے, تمہیں ہم بخش دیں گے. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ انعامات کی بارش برسانے والی وہ ذات ہیں. تو یہ ہمارے پاس پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے. تو یہ 3 انعامات جو ہے اللہ پاک نے بیان فرمائے. آگے فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے خلاف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے. وہ کیا چال چل رہے تھے کہ لِيُثْبِتُوكَ, تاکہ آپ کو قید کر دیں, او يَقْتُلُوكَ, یا آپ کو قتل کر دیں, او يُخْرِجُوكَ, یا آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں, وطن سے خارج کر دیں. یہ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ, اور وہ ادھر چال چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہے تھے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اچھا پہلے یہ سمجھیں کہ مکر کسے کہتے ہیں. مکر کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا, کوئی پلاننگ جس کو ہم کہتے ہیں. اب وہ پلاننگ جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, وہ پلاننگ بری بھی ہو سکتی ہے. ہماری اردو زبان کے اندر جو مکر استعمال ہوتا ہے لفظ, یہ عام طور پہ ہم عام جو لینگویج یوز کرتے ہیں اس کے اندر مکر جو ہے وہ ایک غلط سینس میں استعمال ہوتا ہے, غلط چیز کے اندر استعمال ہوتا ہے. حالانکہ ایسی اصل معنی کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں, اب یہاں پر یہ جب اس ورڈ کو, یہ مکر والا جو لفظ ہے, یہ جہاں پر یوز ہوگا وہاں پر ہم اسی حساب سے اس کا معنی کریں گے. پہلے اس کا ہم واقعہ سن لیں کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دعوت دینا شروع کی تو آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں آئیں اور کفار نے آپ کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا. اور بالآخر یہ ایک وقت آ گیا کہ جب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر آپ کی دعوت سے لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کا وہاں جانے کا ارادہ ہوا. تو اب جو ہے مسلمان وہاں پر جانا بھی شروع ہو گئے. تو اب جو ہے جو کفار جو تھے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ بھی وہاں پر چلے گئے اور مسلمان سارے وہاں پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے تو وہ تو ایک ریاست بن جائے گی اور مستقل ہمارے خلاف ایک جو ہے مقابلے کے اندر وہ پورا ایک ملک جو ہے وجود کے اندر آ جائے گا. تو اس بارے میں کیا کیا جائے, ان کو کس طرح اس سے جو ہے وہ روکا جائے. تو انہوں نے جو ہے وہ دارالندوہ ایک انہوں نے مشورے کی جگہ بنائی ہوئی تھی, وہاں پر وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے. تو وہاں سارے بڑے بڑے کفار جو ہے وہ جمع ہو گئے, ابو جہل بھی اس میں تھا اور دوسرے جو کفار تھے وہاں پر جمع ہوئے. اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے جو کافر تھے وہ سارے سردار تھے. ابھی مشورہ شروع ہی ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ ایک بوڑھا آدمی وہاں پر آیا اور انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو. تو کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ نجد ایک علاقہ ہے, میں وہاں سے آیا ہوں اور مجھے پتہ لگا کہ آپ لوگ ایک بہت عظیم چیز کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں, تو مجھے بھی اس میں شامل کر لیں. وہ اصل میں وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا اور وہ بظاہر ایک شکل سے بڑا بزرگ لگ رہا تھا اور سفید داڑھی اور اس کا بہت زیادہ جو ہے اس کا روب والا ایک آدمی لگ رہا تھا. انہوں نے اس کو بھی بٹھا لیا. اب مشورہ ایک شروع ہوا تو کسی نے یہ رائے دی کہ ہم جو ہے نا ان کو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر کے اندر بند کر دیتے ہیں اور گھر کے اندر یہ بند کر ہی رہتے ہوئے جو ہے یہ جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں اور یہ ان کا خاتمہ ہو جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے شیطان نے کہا کہ جو ہے نہیں, یہ فیصلہ یہ رائے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کوئی رائے دی. غرض جو ہے نا فیصلہ ہوتے ہوتے مشورہ ہوتے ہوتے ابو جہل کی جب باری آئی تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. اور قتل یوں کرتے ہیں کہ ہم ہر قبیلے سے اور ہر خاندان سے ایک ایک آدمی لیتے ہیں
اور یوں 30-40 جو ہے لوگ ہو جائیں گے، کافی سارے لوگ ہو کر ایک ہی دم میں ہم وار کریں گے اور ان کو جو ہے وہیں پر ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور اب جو ہے جب ان کے خاندان والے ہم سے قصاص کا مطالبہ کریں گے کہ بھی اس کے بدلے میں جو ہے ہم تمہیں قتل کریں گے، تو چونکہ اتنے سارے لوگوں نے قتل کیا ہوگا تو سب کے اوپر قصاص بھی نہیں آ سکتا کہ ایک آدمی کے بدلے میں اتنے سارے لوگوں کو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور تو لازمی بات ہے وہ کہیں گے چلو ہم دیت پر راضی ہو جائیں گے کہ پیسے دے کر جو ہے وہ خون بہا جو اس کا فدیہ ہوتا ہے، تو اور وہ جو ہے وہ فدیہ جو ہم سارے مل جل کر ادا کر لیں گے۔ تو جب یہ رائے آئے تو یہاں پر جو ہے وہ شیطان کہنے لگا کہ ہاں یہ رائے جو ہے بہت اچھی ہے، اسی طرح تم کرو۔ تو اللہ پاک فرما دے کہ یہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار جو ہے آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے آپس میں، اور کیا کریں لیوسبتو کا، تاکہ یا آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ تو یہ جو ہے جو 3 بڑی رائے تھی وہ یہ تھی، قتل کرنے کی تھی یا قید کرنے کی تھی یا جو ہے وہ وطن سے نکالنے کی تھی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ، وہ مکر کر رہے تھے، وہاں پر تدبیر کر رہے تھے، اور یہاں پر اللہ پاک اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے یہ تدبیر کی، اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنی جو ہے یہاں سے چلے جائیں اور آپ نکلیں، اور وہ آپ جو ہے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں، اور آپ نے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی کی جو ہے وہ بھری، اور اس سے جو ہے آپ نے ان کے سروں کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے مٹی ڈالتے ہوئے آپ وہاں سے چلے گئے، اور وہ آپ کو تلواریں، ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے باہر جو کھڑے تھے پہرا دے رہے تھے، اور بالکل آپ کو اس رات ان کو قتل کرنے کا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا ان کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ کھڑے منہ دیکھتے رہے، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے سے جو ہے وہ چلے گئے۔ جب کافی وقت گزر گیا اور تو پھر کسی نے آ کر کہا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے محمد کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہم اس کو جیسے وہ نکلے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو کب کا جا بھی چکا۔ پھر ان کو ہوش آیا کہ اوہو یہ کیا ہوا، تو دیکھا تو حضرت علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے حکم سے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس طرح اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے خیریت کے ساتھ نکال دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب وہ اپنی پلاننگز کر رہے تھے اور میں اللہ جو ہے اپنی تدبیر جو ہے وہ چل رہا تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا اور بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بچا لیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیات، تو قالوا، وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے پکی بات ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں لقلنا مثل هذا، ہم بھی اس جیسی بات کہہ دیں، ہم بھی اس جیسا کلام جو ہے وہ پیش کر دیں، کہہ دیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، اور یہ تو صرف جو ہے وہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جب کفار کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو تلاوت کرتے تو اللہ پاک اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے کہ بس ہم نے سن لیا، اب ہمیں جو ہے نا ہم نے بات سن لی، اگر ہم چاہیں تو پھر جو ہے ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم جو ہے اس بات پر قادر ہو کہ تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، اور سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ تو اس پر بھی عاجز رہے، وہ سارے کے سارے مل کر کوشش کرنے کے باوجود وہ قرآن پاک جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب عاجز آ گئے تو آخری طریقہ ان کے پاس یہ تھا کہ جب آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بس پھر ٹھیک ہے مجھے مارو، بس جو ہے نا میرے اوپر جو ہے وہ جو بھی حربہ ہے نا تم نے آزمانا ہے آزما لو۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَقُّ، پھر جب انہوں نے جب یہ ساری چیزوں سے وہ بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے، مقابلہ کرنے سے بھی اور قرآن پاک بنانے سے بھی عاجز ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ اے اللہ، کہ اے خدا، ان کان ھذا الحق، کہ اگر یہ کلام حق ہے تو من عندک، تیری طرف سے ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پس تو برسا ہمارے اوپر پتھر آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر جو ہے وہ دردناک تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ پھر آخر میں بے بس ہو کر جو ہے زج ہو کر انہوں نے کہا کہ اچھا اب جو ہے وہ جس عذاب کو تم وعدہ کرتے وہ ہمارے پر لے آؤ۔ کہا کہ اللہ اگر یہ کلام حق ہے تو ہم پر عذاب بھیج دیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اللہ پاک نے عقل انسان کو کس لیے دی ہے؟ عقل سے وہ صحیح بات کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے عقل دی ہے، اس کو سمجھ نہیں رہے اور کہتے ہیں بس ہمارے پر عذاب لے آؤ، عذاب بھیج دو۔ تو یہ کہا کہ بس جب اللہ پاک اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ جب جو ہے ان سے کچھ بھی نہ بن پڑا، وہ زج ہو گئے، تو وہ کہنے لگے اگر یہ کلام جو ہے وہ حق ہے، اے اللہ آپ کی طرف سے ہے، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا الحق، اگر یہ کلام، اگر ان کان ھذا، اگر یہ ہے قرآن پاک ہو الحق، حق ہے، من عندک تیری طرف سے ہے، تو فامطر، تو ہم پر برسا، فامطر علینا، تو ہم پر برسا، حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر، یہاں پر جو ہے دردناک عذاب بھیج دے۔
اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیات کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے عذاب ہمیں ان کے اوپر کیوں نہیں بھیج رہے، اس کی وجہ بیان فرمائی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کا جو آیت نمبر 29 تھا 32 تھی، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہمارے پاس ہیں، یثبتو وہ قید کر دیں، اساطیر الاول پہلے لوگوں کی کہانیاں، قصے کہانیاں. اور اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، یہ آپ کا جو ہے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ کا بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے 3 انعامات بیان فرمائے. اور وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس میں وہی واقعہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے جو آپ کے قتل کا جو تدبیر کر رہے تھے اور منصوبہ بنا رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کا یا آپ کا دنیا سے خاتمہ کر دینے کا جو منصوبہ بنا رہے تھے، تو اس بارے میں اللہ پاک اس کی طرف اشارہ ہے کہ ادھر سے وہ تدبیریں کر رہے تھے، ادھر سے اللہ پاک تدبیریں کر رہے تھے. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے یا آپ نے جو ہے وہ اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہے تو ضرور کمنٹ بار میں تحریر کیجیے گا. بہت شکریہ.